تسی کی سنوایا کر دے اولاد قرآن کوئی نہیں. ساڈا تو یہ حال ہے کہ اگر تو انگلش میڈیم بچہ بھیجنا ہوگی تو پھر اسی بچے کی تیاری کرانے ہاں, انہوں نے بوٹ پالش, کپڑے استری اور پورا نوا دعا کے, اور اگر مدرسے سے بھیجنا ہوئے تو کوئی تیاری نہیں, آپ کا منہ دھو کے جایا کرے. قرآن کریم کی تعلیم لئی ساری یہ پوزیشن ہے اور انگریزی تعلیم لئی یہ پوزیشن ہے. تو پھر دیکھ لے کہ جس گھر نے اولاد لی ابتدا کی شروع کیتی ہے کہ ماں نے دودھ پلانے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ماں تو ایک قرآن پڑھتی ہے, تو ہمیں پتہ ہے حیدر کرار کتنا قرآن پڑھتے ہیں. جیڑی شخصیت گھوڑے تے سوار ہوئے اور رکاب دے ایک پاس سے قدم رکھیں دوے پاس سے پہنچن تے پورا قرآن پڑھ دے, وہ اولاد کو کتنا قرآن سکھان گے. اور سیدنا امام حسن مجتبی آپ کو لوگ سوال کیتا گیا کہ نواسہ رسول کوئی تسی تجارت نہیں کر دے, کوئی کام کاج نہیں کر دے, لیکن جدو تو اٹھے گھر بندے آ جائیں لنگر بادشاہی کھوایا کرتے ہوئے, لنگر کدھو ہوندہ ہے. تو امام حسن پاک نے ساری کائنات کو مسئلہ سکھایا, فرمایا لوگوں حسن تجارت نہیں کرتا, کاروبار نہیں کرتا, لیکن ایک کم کرتے ہیں. فرمایا میرے گھر جا کے چیک کر لو 26 گھنٹے دے اندر کوئی نہ کوئی بندہ ہر وقت قرآن پڑھ رہا ہوئے. اس قرآن کی برکت ہوئے گی کہ گھر دے اندر کدی کسی چیز دی کمی نہیں ہوئے گی. اور ہمیشہ یہ ہوتا کہ امام حسن پاک دے ہاں دروازے تے مہمان آندے ہیں اور گھروں جدوں لنگر لے کے آنا تو بادشاہانہ لنگر لے آیا. میں ایک روایت پڑھی ہاں کہ ایک آدمی آیا, اس کا اونٹ مر گیا. مولا علی شیر خدا دے دور خلافت کی بات ہے, اور کسی مشورہ دیتا جا مولا علی شیر خدا نے اٹھ مر گیا ہے, بیت المال چو دے دیں تاکہ میری مزدوری یا شعبہ قائم رہے گا. اور بندہ مسجد نبی چایا, اس نے مولا علی شیر خدا نے نہیں دیکھیا, پہلے میری مسجد چایا, آگے حیدر کرار تشریف فرمان ہے اور آپ جوان دی روٹی اور وہ بھی باسی کل دی روٹی تو انہوں پانی بھگو کے نرم کر کے تھوڑی تھوڑی کھا رہے ہیں. اس نے اتنا پوچھا مولا علی شیر خدا کو کہ حضور والا میں مولا علی شیر خدا کے گھر جانا ہے. آپ نے اپنے گھر کا اشارہ کر دیتا, وہ بندہ آپ نے گھر آیا, اسے کنڈا کھڑکایا, امام حسن پاک باہر آئے, انہوں نے دیکھا مسافر ہے, انہوں نے بٹھایا, انہوں نے کہا تھوڑی دیر ٹھہرو تو کھانا کھوائیے, پھر میں ابا جی نے ملاقات کرا دیا. جب کھانا لے کے آئے اس نے دیکھا بادشاہی کھانا ہے, اس نے کہا جناب میں تو کر لیا نہیں کھانا. امام حسن فرماتے نے کس کو اور نال کھلانا ہے, اس نے کہا یہ غریب آدمی مسجد نبی کھانا کھا رہا لیکن وہ جو دی روٹی کھا رہا, میرا دل ہے کہ وہ نال رل کے جا کے کھانا. امام حسن مسکرائے اور فرمایا دوستا جنہوں تو ملنا چاہنا وہی حیدر کرار ہے, پر ساری زندگی جو دی روٹی کھا کے گزارا کرنا. تو آپ نے تو مسئلہ سکھا دیتا کہ برکت لئی ساری رات دن گھر قرآن پڑھو. اپنا بھی رواج یہ ہے, اسی اہل بیت نے کوئی نہیں سمجھا کہ اہل بیت نے طریقہ کار کیا, گھرانہ اہل بیت. اچھا لفظ اہل بیت دا معنی کوئی پتہ نہیں کی ہوتا ہے. بیت دا مطلب ہوتا ہے گھر, تے اہل دا مطلب ہوتا ہے والا. اہل بیت گھر والے یعنی حضور دے گھر والے. بھائی نبی پاک دا گھرانہ تو ہے جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے, تو جنہیں قرآن نازل ہوتا بے قدر بلا وہ قرآن دی تلاوت نہیں کریں گے اور قرآن کو سمجھیں گے نہیں. یہی وجہ ہے کہ مولا علی شیر خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تفسیر لکھا تو 70 اٹھا دا بوجھ ہو جائے گا. اتنی کتابہ بن جانے گیا کہ 70 اٹھ اور بوجھ اٹھا سکتے ہیں. قرآن دی تفسیر نہیں فرمائی, فرمایا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تفسیر لکھا.
ہوں تو تھوڑا جہا اپنا بھی اندازہ لگا لو بھی ساڈا قرآن کریم کے نال کتنا ایک تعلق ہے. اسی صرف اتنی بات سنتے ہاں بس خوش ہو جاتے ہاں کہ امام حسین پاک کی گردن اتر گئی پر قرآن جدا نہیں ہویا. انجی گل ہے ہونا بھی نہ چاہیے. آؤ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کا قرآن اور دوسری اہل بیت. اور اگر لفظ کی فرمایا قرآن اہل بیت تو جدا نہیں ہوئے گا, سادات سینے نہ لا کے رکھیں گے, سید یوں ہوئے گا جڑا قرآن کو نہیں چھوڑے گا. فرمایا اہل بیت قرآن کو نہیں چھوڑیں گے, قرآن اہل بیت کو نہیں چھوڑے گا. اور معاشر دے دن کی ہوئے گا دونوں اکٹھے مل کے حوض کوثر سے مل لا کے ملاقات کریں گے. تو جتنے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت کا تذکرہ کریے تو دوسرا کی ہے قرآن. اما تا دونوں چیزیں لئیاں ہیں کہ بھی اے ذکر بھی ہوئے تو قرآن بھی نہ چھوڑے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک آدمی آیا سوالی حضرت میں نے ضرورت ہے فلاں چیز دی, آپ نے بیت المال جو دے دیتی, پھر دوبارہ آیا دے دیتی, پھر تیسری بھی آیا. آپ نے فرمایا جہاں اللہ کا قرآن پڑھیا کر کسی شاید کمی نہیں رہے گی. وہ گھر چلا گیا, اس نے دن رات قرآن پڑھنا شروع کر. ایک مہینہ گزر گیا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں خود بلوایا اور کہ یار شاید میں تینوں سختی نہ لکھیا ہے کہ تیرا دل تا نہیں دکھیا. اس نے کہا نہیں حضور, پر میں مہینہ ہو گیا پھر آیا کیوں نوں. اس نے کہا حضور والا آپ تاکہ نے قرآن پڑھو, جدوں نے قرآن شروع کیتا ہے گارج کا شبکی نہیں ہے تو آٹے قرآن دی لوڑ ہی کہیں گے. میرے دوستو اگر اہل بیت نال پیار کرتا ہے تو نال کی ضروری ہے قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا. اگر قرآن کریم کا دامن نہیں چھوڑو گے کبھی بھی تو آٹے کو خواہش ختم نہیں ہوئے گی. لیکن اہل بیت دا صرف ذکر اس لیے نہیں کہ چند گھڑیاں کر کے کام ختم نہیں. دو گلیں تو میں دسنی ہاں. ایک کی ہاں کہ اہل بیت دا قرآن نال کتنا تعلق, اور دوسری گل ہاں کہ اہل بیت دا مسجد نال کتنا تعلق. آپ کو پتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پاک و ہستیاں نے جنہ دے گھر دا دروازہ جڑا کھلدا ہاں مسجد دا کھلدا ہاں, انہاں کول ہور کوئی سے نہ کھیلن دی جگہ مسجد ہاں. جڑے کھیلدے ہاں تو پھر بھی مسجد دے اندر, لیٹدے ہاں تو پھر بھی مسجد دے اندر. اسی لیے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا نے فرمائی کہ ناپاک جسم کسی دا ہو جاوے, جنبی ہو جائے, مسجد جو نہیں گزر سکتا. فرمایا علی تیرے اور میرے لیے اجازت ہے مسجد جو گزر سکتا, رستہ ہی اور کوئی نہ. تو جنہ دا گھر دا سین بھی مسجد ہی سین ہاں تو مسجد نال کتنا تعلق ہوئے گا. بھائی جنہ دے ابا جی دی ولادت ہی کعبے چ ہوئی ہوئے تے شہادت ہی مسجد وچ ہوئی ہوئے تو باقی ٹائم کتنے گزاریا ہوئے گا کہ جس کی بنیاد بھی اللہ دے گھر چھوڑ رہی ہوئے, آخری صاحب بھی اللہ دے گھر چھوڑ رہے ہوئے. آپ کا کی خیال ہے محبت کرنے والا مسجد پھر نہ آیا کرے یا مسجد نال تعلق ہونا چاہیے ہے. آؤ حدیث پاک کی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء, کہ مومن مسجد انج ہوندا ہے جویں مچھلی پانی چ آ جاندی. پانی چاہ کے مچھلی ٹھیک نہیں ہو جاتی. فرما والمنافق فی المسجد کالطیر فی الکفس, منافق مسجد دے اندر اس طرح ہے جویں کوئی پرندہ پنجرے چ بند ہو جائے. یہ مومن نشان ہے کہ مومن دا دل ہمیشہ مسجد نال ہی لگا رہا ہے, جدا ہی نہیں ہوئے گا. یہی وجہ ہے کہ تسی اپنی نمازاں چیک کرو اور اس گھرانے دیا نمازاں چیک کرو. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ کی پنڈلی چ تیر ٹوٹ گیا ہے جنگ وچ,
جدو بھی صحابہ کڑھتے ہیں تو درد محسوس ہوتی ہے، تو آپ نے ایک مشورہ دیتا ہے جدو میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کھینچ لینا، میں نے کوئی پتہ نہیں لگے کہ حالت نماز اللہ کی بارگاہ کتنا حاضر ہوا گا کہ تیر بھی کھینچ لیا تو کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ اور یہ ہویا کہ آپ نے نماز شروع کی تھی، حالت نماز تیر کھینچ لیا گیا، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوئی کہ بارگاہ خدا بندی جس قدر حاضر ہے کہ خبر ہی کوئی ہے کسی شہر۔ اج اپنا حال ہی ہو گیا کہ نعرے لگا لے حضور دے گھرانے دی غلامی دے، نہ تعلق مسجد نال ہے، نہ تعلق قرآن کریم نال ہے، نہ حلال دے نال تعلق۔ آخری گل صرف آٹا ذرا جڑا ہے نا ایڈی گرمی چ پانا، ادھر چوتھی گل ہے کہ حضور دے گھرانے نے پردے دا درس دیتا ہے۔ کس دا درس دیتا ہے؟ یہ تو میں گل تواڈے کول ہاتھ کھڑے کرانے ہیں کہ دا درس دیتا ہے۔ حدیث میں پڑھنا، روایت کرنے والے حیدر کرار مولا علی شیر خدا ہیں، آپ فرما رہے ہیں مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، پہلی نظر جڑی غیر محرم تے پائے جاوے قدرتی او معاف، جدو دوبارہ دیکھو گے زنا شمار ہوئے۔ آپ میں نے دکھاؤ کائنات ہے کوئی مولا علی شیر خدا جیسا پیر ہے، تو ہم تو ہی لگتا ہے جی میں ہونے ہیں چپ کر کے بیٹھے ہو۔ کوئی حیدر کرار جیسا پیر ہے تو جو پیر ہی سمجھنے بیٹھا ہوئے بوڑ کی کرسا ہے۔ اب حیدر کرار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہلی نظر جنہی غیر محرم قدرتی اٹھ گئی، بائی چانس نظر پائے گی وہ معاف، جدو دوبارہ دیکھے گا کی ہوئے گا؟ زنا شمار ہوئے گا۔ اور آپ نے بیوی کی شان کی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر دا دن ہوئے گا، میری بیٹی جدو آ رہی ہوئے گی، اللہ پاک کی طرف آواز آئے گی، لوگوں نظرہ نیمیاں کر لو محمد دی بیٹی آ رہی ہے۔ تو میدان حشر دے اندر پوزیشن ہوئے گی کہ کوئی نظر اٹھا کے نہ دیکھے، اور اگے آپ دی بیٹی سیدہ زینب مولا علی شیر خدا دی صاحبزادی، سیدہ کائنات دی صاحبزادی، اے انہاں دی میں ایک بات کر کے پھر آپ دے نال کوئی آخری گل کرنے چھٹی آلی گل۔ آپ دا نکاح ہو گیا، ایک محدث نے یحییٰ بن معین وہ فرماندے نے میرا گھر سیدہ زینب دے گھر دے نال دیوار سانجھیا، آج ہن کو جیسا قداں اونچیاں ڈھیر ہی کر لئیاں ہوئیاں نے، پہلے ایڈیاں قداں اونچیاں کوئی نہ ہوندیاں، چلو بڑی گل ہے سر تو تھوڑی اونچی ہو جاتی ہاں بھائی دوے گھر والے نظر نہ آن۔ تو یحییٰ بن معین فرماندے نے میرا گھر دے مولا علی شیر خدا دی صاحبزادی دا گھر قدّا وچ صرف سارے دی آوازاں اسی بھی سنتے ہیں، اس سے ساڑی آوازاں اندے جاندیاں۔ فرماندے نے 16 سال گزر گئے، حیدر کرار دی بیٹی سیدہ زینب دے لفظ اسا اپنے گھر نہیں سنے۔ 16 سال نے تو اتنا اچھا بھی نہیں بولیاں کہ میری آواز جنہی ہے وہ دوے گھر اتنا پہنچ جائے۔ ان وقت ہے جاتا پردہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہ عورت قرآن اتنا اچھا نہ پڑھے کہ وہ دے قرآن دی آواز دروازے چ باہر سنائی دے۔ کہ ساڑیاں سواڑیاں لڑ پویں تے ایک کونے چ دوے کونے چ آواز سنے تے دعوے مڑ بھی ان کی اہل بیت دی محبت دے۔ آپ فرماندے نے یحییٰ بن معین کہ سیدہ زینب بیمار ہو گئیاں تو آپ نے خامد نے آکھیا کہ اگر آپ پسند کرو تو میں ایک حکیم لے ہونا۔ تو سیدہ زینب فرمان لگی ہے کہ نہیں تسی میری علامتہ حکیم نو دس دیو دوائی لے ہو۔ آپ نے خامد نے کیا کہ شریعت اجازت دیتی ہے بیماری دی حالت غیر بندہ بیک سکتا ہے۔ اے حضرت یحییٰ بن معین اگلے لفظ آدھے
کہ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا کہ یاد رکھنا میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، تو میری نہ آواز کوئی اور سنے اور نہ کوئی غیر دیکھے، چاہے حکیم ہی کیوں نہ ہو۔ بھائی ساڈے لئے بھی اصول و قانون سکھان واسطے باتاں کیتیاں گئیاں نے، اور میں آپ کی خدمت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جنہاں دعویٰ ہے تو بڑا ہی آسان ہے، لیکن دعوے کے مطابق عمل اتنا آسان نہیں ہے۔ میں گلنا موڑ دورا دینا، پہلی بات تھا کہ اولاد رزق حلال کھوائے، یہ تقاضا ہے اہل بیت دی محبت دا۔ دوسرا تقاضا ہے قرآن دے نال تعلق ہوئے، تیسرا تقاضا ہے مسجد نال تعلق ہوئے، اور چوتھا تقاضا کی ہے بیویاں دا پردہ ہونا چاہیے۔ یہ تو جی تھوڑے جے چار تقاضے تو مکنے ہی نہیں، تقاضے تو بڑے زیادہ ہیں۔ گلوں آخری کریے، چھٹی کریے، ان ساری گلوں کی سوکھا بلا کیڑا عمل ہے چاہتا اسے سیانے بندے کو پوچھ لینے ہیں بھی یہ چون جڑا سوکھا عمل ہے تہاڈے واسطے وہ کیڑا لگتا پیا ہے؟ اوکھے عمل ہے، یہ جتنی گلاں کیتیاں ساریاں اوکھیاں کیتیاں میں سوکھی کر دینے ہاں آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا قدم جدو کوئی بندہ اللہ دے گھر وچ رکھتا ہے مسجد وچ، پہلا قدم کتنے قدم؟ پہلا، ہن بول کو خیر سوکھی گل آ گئی۔ پہلا قدم مسجد وچ جدو رکھتا ہے اللہ زندگی دے پچھلے دے گناہ سارے معاف کر دیتا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں جہدے نال تہاڈی نہ بنتی ہوئے انہوں اپنے گھر جاون دی اجازت نہیں دے دے۔ فرمایا اللہ رب العزت جنہوں پسند نہیں کرتا انہوں اپنے گھر آون دی اجازت نہیں دے دے۔ اور خود دیکھ لیا کرو کہ کیا تسی اللہ دے پسندیدہ ہو یا رب دے ناپسندیدہ ہو، کہ اللہ تو انہوں گھر آن دی اجازت دیتا ہے؟ کدی غور کر لیا کرو۔ اگر تسی مسجد جانا شروع ہو گئے، یاد رکھنا مسجد جا کے قرآن بھی مل جائے گا، حضور کا گھرانہ بھی مل جائے گا، مسجد جا کے پردہ بھی مل جائے گا، مسجد جا کے رزق حلال کا تصور بھی سمجھ آ جائے گا، مسجد جا کے طہارت کا پتہ بھی لگ جائے گا، مسجد جاؤ گے ماں باپ کی عزت و خدمت کا پتہ بھی لگ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا کہ لوگوں اگر میری آل دے نال کوئی دنیا چنگا سلوک کرے، کی کرے؟ دنیا کوئی چنگا سلوک کرے اور میری آل دا بندہ او دا بدلہ نہ دے سکے دنیا چنگا، فرمایا میں محمد حشر جو دا بدلہ دے دے مدد۔ لو جی گلہ ختم ہو گئی ہے۔ اجے عادت ایک میری ہے، آپ دا دل کرے کہ 10 منٹ لئی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے، کامڑے نال نہ پوچھے، ذوق نال جو دے